رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. متفق علیہ. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ دخان کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس کے بعد بخاری اور مسلم کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں انہی آیات اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے شعبان کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، ابھی شعبان کے مہینے سے پہلے حرمت والا مہینہ رجب کا گزرا ہے، اور اس شعبان کے مہینے کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آئے گا. حاضرین گرامی، چاہے وہ حرمت والے مہینے ہوں یا دوسرے مہینے ہوں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ہفتے میں یا کسی بھی دن یا کسی بھی لمحے
میں کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کو کہ یہاں اسی وقت مقبول ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی بھی عمل خواہ کتنا اچھا کیوں نہ معلوم ہو، اگر اس کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے، احادیث سے نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں بھی ہمارے درمیان ہم میں سے بعض افراد بعض ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے اور نہ احادیث میں ہے۔ آئیے اس جمعہ کے خطبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس مہینے میں کیا ہوتا تھا، آپ کون سی عبادت خاص طور سے اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، جو عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ کیا کرتے تھے وہی عبادت ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر۔ یہ عام دنوں کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لگاتار روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہتے کہ اب آپ افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی کسی دن ناغا ہی نہیں کریں گے، یعنی آپ پے در پے نفلی روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور آپ مسلسل روزہ نہیں بھی رکھتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ ہی نہیں رکھیں گے نفلی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا عام دنوں میں کہ کبھی آپ نے لگاتار روزہ رکھا نفلی اور کبھی آپ نے لگاتار چھوڑ بھی دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آگے بیان کرتی ہیں کہ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، چونکہ رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں، 29 کا مہینہ ہے تو 29 روزے رکھنے ہوں گے، اور 30 کا مہینہ ہے تو 30 روزے رکھنے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، یہ فرض ہے، اور رمضان کے علاوہ کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ مکمل پورے مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہو۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفلی روزے جو دوسرے مہینوں میں رکھے جاتے ہیں وہ مسلسل پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا روزہ کسی مہینے میں نہیں رکھا ہے سوائے رمضان کے مہینے کی۔ اور آگے ذکر کرتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شعبان، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے ہوئے کسی دوسرے مہینے میں نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں نفلی روزے کا اہتمام زیادہ کرتے تھے، یعنی اور دوسرے مہینوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور تمام دنوں سے زیادہ دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ بلکہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ایام کا روزہ رکھ لیتے تھے، یعنی اکثر دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص عمل تھا نفلی عبادت کا،
فرائض کے علاوہ وہ نفلی روزہ رکھنے کا تھا۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے نفلی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی اس کے روزے کے علاوہ اور دوسری بھی عبادتیں ہیں نفلی جو کی جا سکتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادتیں کرتے بھی تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جس کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح سے اور دوسرے مہینوں میں نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہوئے، نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ رجب اور شعبان کے رمضان کے مہینے کے درمیان جو آتا ہے، یعنی شعبان کا یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آ رہا ہے، اس مہینے میں لوگ اللہ رب العالمین سے کہ عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وَالشَّهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی پورے سال کے اعمال اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے صبح کے اعمال شام ہونے سے پہلے، شام کے اعمال صبح ہونے سے پہلے اللہ کے دربار میں پیش کر دیے جاتے ہیں، اور ہفتے میں سوموار کے دن، جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن سال میں بندے کے جو سارے اعمال ہوتے ہیں ایک ساتھ شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے فَأُحِبُّ أَن تُرْفَعَ عَمَلِي أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں یہ چاہتا ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جائیں، اللہ رب العالمین کے حضور جب میرے اعمال پیش کیے جائیں، تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، میں صوم کی حالت میں ہوں، میں روزے دار ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، اس لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں۔ تو دو چیزیں ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوئی، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے روزہ رکھا ہے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں چاہتا یہ ہوں کہ میں روزے دار ہوں، اس حال میں میرے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جائیں۔ حاضرین گرامی، ایک مسئلہ اور کہ 15 شعبان کے بعد ہم نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال آتے رہتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو حدیثیں میں اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جائے، یعنی 15 شعبان ہو جائے تو تم روزہ نہ رکھو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، دیکھیں اس حدیث کو بہت سارے محدثین کرام نے ضعیف بھی کہا ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم،
متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، الا کا ان یکون رجل، مگر وہ آدمی کان یصومہ صومہ، لیکن وہ آدمی جس کے روزہ رکھنے کا معمول ہے، مثلا وہ ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں روزہ رکھا کرتا ہے، یا اسی طرح سے سوموار کے دن وہ روزہ رکھتا تھا جیسے اللہ کے رسول کی سنت ہے، یا اسی طرح سے وہ جمعرات کے دن روزہ رکھتا تھا، تو اگر ایسا شخص ہے جس کا یہ معمول ہے کہ ان دن آخر میں وہ روزہ رکھتا تھا، تو فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو وہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ ویسے رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے، لیکن جس کا یہ معمول ہو، جس کا یہ طریقہ ہو کہ وہ ہفتے میں 2 روزہ رکھتا ہے، مہینے کی آخری تاریخوں میں روزہ رکھتا ہے، تو پھر اس معمول کے مطابق وہ شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھے گا، اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو یہاں پر جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، تو گویا کہ ایسے لوگ جن کا روزہ رکھنے کا معمول ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اجازت فرمائی ہے۔ لیکن جن کے روزہ رکھنے کا معمول ہی نہیں ہے، ایسے لوگ نصف شعبان جب ہو جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھیں۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب اگر کوئی شخص شعبان کے شروع میں روزہ نہ رکھ سکے، نہ روزہ رکھا ہو، یعنی 15 شعبان تک اس نے نفلی روزے کا اہتمام ہی نہیں کیا، اب 15 شعبان گزر جانے کے بعد، نصف شعبان گزر جانے کے بعد، تو اب پھر نفلی روزے کی ابتدا نہ کرے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر معمول ہے کسی شخص کا تو وہ اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو 15 شعبان کے بعد مطلق طور سے منع نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایک معمول ہے، آپ کا طریقہ رہا ہے کہ آپ روزہ رکھتے رہے ہیں، تو آپ اسی طریقے سے جیسے عام مہینوں میں آپ روزہ رکھتے تھے، اسی طرح شعبان کے مہینے میں بھی جو آپ کا معمول تھا اس معمول کے مطابق نفلی روزہ رکھیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے۔ 15 شعبان کی رات کے متعلق ایک آیت میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو، اللہ اس کی وضاحت ہو جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے اور 15 تاریخ آئے گی بھی انشاءاللہ۔ تو اس کے متعلق آپ سمجھیں، بیان یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو آخری کتاب ہے، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، قیامت تک آنے والی تمام انسانوں اور جنوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ 15 شعبان کی رات میں نازل ہوئی ہے، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کسی طرح کی یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ کس مہینے میں نازل کیا اس آیت کے اندر، یا وہ رات کی تاریخ کیا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس رات کی فضیلت صرف اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ جس رات میں قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے وہ رات بابرکت ہے، برکت والی ہے، اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اور انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات کے اندر ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی جس میں قرآن مجید کو، جس بابرکت رات میں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔
اب دیکھیے اس آیت کو بابرکت اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. اب اس آیت کی تفسیر یا تو ہم کسی آیت سے کریں یا پھر احادیث صحیحہ سے کریں. اپنی منمانی، اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے ہم کریں، وہ تفسیر قابل قبول نہیں ہے. اب آئیے دوسری آیت لیتے ہیں قرآن مجید کی کہ وہ بابرکت رات جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وہ رات آتی کب ہے؟ وہ رات کب ہے؟ یا قرآن کا نزول کس مہینے میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ کیا قرآن مجید کی کسی آیت میں اس مہینے کا بھی ذکر ملتا ہے؟ تو ہم دیکھیں اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول کیا گیا ہے، نزول ہوا ہے. قرآن مجید جس مہینے میں نازل کیا گیا ہے وہ مہینہ تو رمضان ہی کا ہے. اب یہ آیت کریمہ جب سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، بالکل نمایاں ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس بابرکت رات میں قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے تو وہ بابرکت رات رمضان میں ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر یہ وضاحت فرما دی ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول کیا گیا ہے. اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس رات کی تعین کیسے ہوتی ہے. تو سورہ قدر کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے. شب برات جسے ہم اور آپ 15 شعبان کی رات کہتے ہیں اس میں نہیں نازل کیا ہے، شب قدر. اور شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، اور شب قدر آپ جانتے ہیں رمضان ہی کے مہینے میں آتی ہے. تو یہ جب تینوں آیتیں ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، اور جس مہینے میں نازل فرمایا، جس رات میں نازل فرمایا وہ بابرکت رات ہے، اور وہ رات قدر کی رات ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے. تو اس غلط فہمی کا ہمیں اور آپ کو شکار نہیں ہونا چاہیے کہ 15 شعبان کی رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، اور یہ بیان کر کے کہ اس رات میں چونکہ قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اس لیے یہ بابرکت رات ہے. بھئی جب دوسری احادیث سے اگر اس کے بابرکت ہونے کا ثبوت مل جاتا ہے تو پھر بیجا اسے غلط طریقے سے قرآن آیات کی غلط تفسیر کر کے اس رات کی فضیلت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی روایتیں جو اس مہینے اور اس رات کی فضیلت کے لیے بیان کی جاتی ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا موضوع اور من گھڑت ہیں. ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے شعبان الشہر و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ روایت بھی موضوع ہے، ضعیف نہیں، موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، گھڑی گئی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے. اب جان بوجھ کر اگر ہم اسے واٹس ایپ کے ذریعہ لوگوں کو سینڈ کریں جب معلوم ہو جائے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یعنی یہ غلط نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے، تو جان بوجھ کر اگر ہم اسے فارورڈ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کیا ہے اور کہ لوگ اس پر عمل کریں، یہ فضیلت ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ پر مجھ پر جھوٹ کا الزام لگائے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ روایت موضوع ہے، لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے، لوگوں نے اپنے دماغ سے اس کو گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے نہیں ہیں، تو اس کے باوجود اگر ہم اس کو پھیلاتے ہیں، فروغ دیتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بہتان باندھتے ہیں. اسی طرح سے ایک روایت ہے، یہ بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی رات میں، 15 شعبان کی رات میں اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ بھی حدیث ضعیف ہے. اسی طرح سے ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات میں قیام اور دن میں روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ روایت بھی موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے.
ایسے ایک روایت ہے کہ 15 شعبان کی رات میں 14 رکعت نماز پڑھی جائے، 14 رکعت نماز. اور ایک روایت میں آتا ہے ہزاری نماز، صلاۃ الالفیہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی 100 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے. کوئی شخص اگر بدبخت لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں تو اسے مٹا کر کے نیک بخت لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اس طرح کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے. ایسی نماز اللہ رب العالمین کیوں فرض کرے گا جو آدمی ادا ہی نہ کر سکے؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں انہی کو پڑھ نہیں سکتا انسان آسانی سے، اور بتا 100 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص. بتائیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں 12 تکبیریں زائد ہوتی، وہی آدمی نہیں کہہ پاتا، جلدی سے بھول جاتا ہے، کبھی 7 کے بجائے 5 ہی کہہ دیا، کبھی 6 ہی کہہ دیا، اور 10 بار سورہ اخلاص. تو یہ تو ویسے ہی جو ہے بے بنیاد ہے، صحیح نہیں ہے. بہرحال یہ روایت موضوع ہے. تو اس طرح کی جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں سب موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان پر عمل کرنا درست نہیں ہے. بلکہ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے کچھ روایتیں، 2 روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحیح ہیں. کیا ہیں آپ دیکھیں کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن. یہ روایت صحیح ہے، کئی طریق سے حدیث مروی ہے کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات میں، دیکھیں جو صحیح ہے اس کو ہمیں ماننا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے اور تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے. یعنی جو شرک میں ملوث ہیں، جو اپنی حاجتیں اللہ کے بجائے دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، دوسروں سے مرادیں مانگتے ہیں، دوسروں کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، دوسروں کے لیے قربانی کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں کرتا ہے. الا لمشرک، سوائے مشرک کے، او مشاحن، اور کینہ پرور کے. یعنی جو شخص اپنے دل میں اپنے بھائی کے خلاف کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عناد و دشمنی رکھتا ہے، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں فرماتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین. کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات میں اپنے مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے تو مومنوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. مومن جو مشرک نہیں ہے ایسے لوگ، اور وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، اور جو اللہ کے منکر ہیں، جو کافر ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ڈھیل دے دیتا ہے. وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ، اور جو لوگ کینہ پرور ہیں، جو لوگ بغض اور عناد اپنے بھائی کے تئیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. یعنی ان کی مغفرت نہیں فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ بغض اور عناد اور دشمنی کو اپنے دلوں سے نکال دیں. تو یہ 2 روایتیں صحیح ہیں جو اس رات کے متعلق آتی ہیں. سامعین کرام، یہ روایت صرف اسی رات کے لیے نہیں ہے بلکہ اور بھی روایتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے بعض اور بھی راتیں ہیں. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ایسے بندے کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے. لیکن وہ آدمی جو اپنے بھائی کے خلاف بغض اور عناد رکھتا ہے تو ایسے دونوں لوگوں کو اللہ رب العالمین دونوں لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا. یعنی ان دونوں کو مہلت دے دو، ان دونوں کو مہلت دے دو جو آپس میں دوسرے کے خلاف بغض رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے درمیان صلح کر لیں. آپ بتائیے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. یعنی یہ سوموار کے دن اور اسی طرح سے
جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں سوائے کینہ پرور کے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سمائے دنیا کی طرف روزانہ رات کا 1/3 حصہ رہ جاتا ہے تو نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین روزانہ رات میں جب رات کا 1/3 حصہ رہ جاتا ہے تو سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ تو اور بھی روایتیں ہیں جو تمام راتوں پہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو صرف یہی رات نہیں ہے، تو اگر آپ اس روایت کی بنیاد پر کہ 15 شعبان کی رات میں یہ فضیلت ہے تو خصوصیت کے ساتھ ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، تو آخر ان راتوں میں عبادت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو یعنی جو روزانہ اللہ رب العالمین جو سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، یا اسی طرح سے سوموار کے دن، یا اسی طرح سے جمعرات کے دن جو اللہ رب العالمین کے حکم سے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس میں عبادت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ سامعین کرام، اس رات کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں شرک سے توبہ کر لینا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے، ہمیں اپنے بھائی کے خلاف اگر ہمارے دل میں کسی طرح کی قدرت ہے، کسی طرح کا بغض ہے، کسی طرح کی دشمنی پائی جاتی ہے، کسی طرح کا بھی کوئی کینہ ہے تو اسے نکال دینا چاہیے، تاکہ جب اللہ رب العالمین بدل رحمت جو ہے مخلوقات کی طرف دیکھے، ہماری طرف دیکھے، تو ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکیں جن کی اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتا ہے۔ نہ یہ کہ اس رات میں عبادت کا حکم دیا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ، کوئی بھی رات ہو اور کوئی بھی دن، کبھی بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ عبادت ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی ایک دن خاص نہیں ہے کہ اسی دن عبادت کر کے پوری زندگی کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، کبھی بھی ہم اور آپ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس رات کو عبادت کی رات سمجھنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ رات عبادت کی رات خصوصیت کے ساتھ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصوصیت کے ساتھ اس رات میں عبادت کی ہوتی اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے کسی بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات میں عبادت کی ہو اور اپنے ازواج مطہرات کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہو، یا صحابہ کرام کو اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا ہو۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ایسے موقعوں پر ہمیں یہ سمجھ کر کے کہ اس رات میں خاص طور سے عبادت کرنا چاہیے، یہ ایک بدعت ہوگا اور اس پر عمل کرنے والا گنہگار ہوگا۔ ویسے ہر وقت کسی بھی وقت آپ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ عبادت ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعہ کے خطبے میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، جب وفات ہو تو اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔